اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ ہدایت والوں کی باتیں چل رہی ہیں، نفس اور شیطان اس کے جتنے مکر و فریب ہوتے ہیں اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ کبھی تو شیطان خیرخواہ بن کے حملہ آور ہوتا ہے، جیسے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کل انگلش کی اس میں نے ذکر کیا کہ رات کو آیا اور کمرہ روشن ہو گیا اور تجلی جیسے ہوتے ہیں، اور آواز آئی کہ شیخ عبدالقادر آپ سے ہم راضی ہیں، آپ کو اتنی مشقت کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا، تو وہ چیز ختم ہوئی، آواز آئی کہ آپ کو آپ نے علم میں بچا لیا۔ اب اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کے علم کی طرف آتے تب دوسرا حملہ تھا۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کوئی قوت بچانے والی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور اس طرح کبھی وہ خیر خواہ بن کے آتا ہے، تو ان کے حملوں کو فقیر نفس جو ہوتے ہیں، اس لیے فقیر واحد اشد الشیطان من الف عابد، یہ آج کل کے جو اصطلاح میں فقہ محض علم ظاہر کے ساتھ مختص نہیں تھا اس زمانے میں، جس طرح کہ آج کل ہو گیا۔ آج کل تو بس اینٹ اٹھاؤ تو مفتی اٹھتا ہے، اس قسم کی چیز نہیں تھی حضرت فرمانے۔ یہ حضرت ہی کے جملوں کو میں بڑھا رہا ہوں، یہ 132 نمبر صفحے پہ ہے، تو جدید قسم کے لوگوں کو اگر دشواری ہو تو خود ہی اس کو دیکھ لیں۔ کیا ایک فقیر شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے؟ مراد فقیہ نفس ہے، من جمع بینہم تفکر اور تصوف فقط تحقق۔ فقیہ نفس یہی ہوتے ہیں کہ جو دونوں کو جمع کر لے، کہ احکام ظاہری سے بھی اور باطن کے حالات سے بھی اس میں وہ تراش خراش کر کے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر چکا ہو۔ مراد فقیر نفس ہے جو احکام کے ساتھ نفس و شیطان کے مقاصد سے بھی عارف ہو، اس کی قید اور اس کی جو شرارتیں ہوتی ہیں اور مکر و فریب ہوتا ہے۔ اور سلف کی اصطلاح میں یعنی بڑوں جو اکابرین گزرے ہیں، جو ہم سے پہلے آج والے نہیں، فقہ محض علم ظاہر کے ساتھ مختص نہ تھا، صرف عربی دانی جان لی یا عربی دانی کی چند کلمے بول لیے اور اپنے آپ کو مفتی لکھنا شروع کر دیا، تو یہ نہ تھا، بلکہ علم باطن بھی اس میں داخل تھا۔ کہ جو اور اس وقت ہمارے دیوبند میں شروع میں یہی نظم تھا کہ شروع میں جب کہ وہ دورہ حدیث کر لیتے تھے تو ان کو شہادت نہیں دی جاتی تھی، اور کہتے تھے کسی اپنے اکابرین میں سے 6 مہینے بیٹھو ان کے ساتھ، وہ جب کہتے تھے کہ ہاں آپ اس کو شہادت دے دو تو تب اس کو شہادت دی جاتی تھی۔ ایسے نہیں ہے کہ بس وہ یعلمون تعلمون والوں کی گردان میں ان کو دستار بندی پہنا دی اور وہ مفتی لکھنا شروع کر دی، یہ نہیں تھا۔ ہمارے بچپن کے زمانے تک اور جوانی تک یعنی مفتیوں کی اتنی بھرمار نہیں تھی۔ ہم لوگ تو پاکستان میں صرف ایک مفتی سمجھتے تھے، مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ۔ جب ہم یونیورسٹی اور ان درجوں میں گئے اور تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی آئے اور انہوں نے کہا اجتماع ہے وہاں مفتی صاحب بھی آئیں گے، تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ آئیں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ مفتی زین العابدین بھی کوئی مفتی ہیں۔ تو اب تو ایسے حال ہے جی کہ جس نے بس کچھ دن بھی کسی مدرسے میں گزار لیے تو بس وہ اپنے آپ کو گاؤں دیہاتوں میں مفتی لکھتا ہے اور لکھاتا ہے اور کہلاتا ہے۔ یہ چیز نہیں تھی، حضرت فرما رہے ہیں کہ سلف میں اس قسم کی چیز نہیں تھی، بلکہ سلف کی اصطلاح میں فقہ محض علم ظاہری کے ساتھ مختص نہ تھا، بلکہ علم باطن بھی اس میں داخل تھا۔
چنانچہ امام صاحب رحمہ اللہ سے تفقہ کی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، یہ ساری جو ہے کہ جو نفس ہمارا اللہ پاک و نفس ما سواہا، اس کو پہچاننا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنی بھی احکامات ہیں اس کو جان لینا، یہ فقہ ہے۔ منقول ہے کہ جس میں علم اخلاق و سلوک بھی داخل ہے، کہ اس میں اخلاق کی درستگی بھی داخل ہے، اور اخلاق کی درستگی ذکر اذکار سے بھی نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اہل اللہ کے ساتھ تراش خراش نہ کی جائے، بلکہ ذکر و اشغال بغیر کسی شیخ کے یہ بد اخلاقی کو اور برے اخلاق کو مزید تقویت دیتی ہے، کیونکہ معرفت نفس ما لہا و ما علیہ اس میں بھی شامل ہیں۔ پس حدیث میں فقہ کی وہی معنی ہیں جو سلف متعارف تھے، اور نہ وہ معنی جو متاخرین کی اصطلاح ہے، جو میں نے کہا کہ بس پگڑی پہنا دی تو فقیہ ہو گیا۔ فقیہ ظاہر تو ہجوم و وساوس سے ذکر و تلاوت قرآن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہر وقت شیطانی وساوس کے ہجوم میں گھرے رہتے ہیں، تو وہ جب تنہا بیٹھتے ہیں تو نہ ذکر کر پاتے نہ تلاوت کر پاتے ہیں، وہی شیطان وساوس میں گھیر کے ان کو ہٹا دیتے، جس سے شیطان اپنے مقصود میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر فقیہ باطن جن کو اللہ پاک نے اس کی قیدوں کی کچھ پہچان عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کی سازشوں کی اور ان کی مکروں کی، تو اس حالت کام کو ہرگز نہ چھوڑے، بلکہ کام میں لگا رہے، چاہے کتنے ہی وسوسے آئیں گے کچھ پرواہ نہ کریں، اور وساوس سے ہرگز پریشان نہ ہو، ان کو دفع کرنے کی کوشش کرے اور نہ از خود ادھر متوجہ ہو، یعنی وساوس کو جمانا برا ہے اور لانا برا ہے، آئے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے بس، بلکہ اپنی توجہ کو ہمت کے ساتھ ذکر وغیرہ میں مشغول کرے، اور وساوس سے بے توجہی اور بے التفاتی برتے، توجہ نہ دے۔ انشاءاللہ چند روز میں خود ہی سب وسوسے جاتے رہیں گے، اور شیطان اپنی مراد میں ناکام ہو کر خود ہی پیچھے چھوڑ دے گا، وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، پیچھا اپنا چھوڑ کے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی وقت غیب سے بھی کوئی خطاب پریشانی کے قلب پر وارد ہو، اس سے بھی پریشان ہو کر کام کو نہ چھوڑے، کیونکہ کبھی غیب سے بطور امتحان کی کوئی بات کہہ دی جاتی کہ دیکھ یہ شخص درجات کے لیے عمل کر رہا ہے یا محض ہماری محبت میں کام کر رہا ہے، اس وقت کامیابی کا طریقہ یہی ہے کہ عمل کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور بدستور اپنے کام میں لگا رہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کو ذکر کے وقت غیب سے آواز آئی تھی کہ تو کافر ہو کر مرے گا، چاہے کچھ ہی کر۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چونکہ عارف تھے اس لیے یہ بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ آواز شیطان کی نہیں بلکہ غیب ہی کی آواز ہے، اس لیے پریشانی زیادہ تھی۔ قسمت سے ان کے شیخ اس وقت زندہ تھے۔ گھبرائے ہوئے اپنے شیخ کے پاس گئے۔ شیخ بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کو جن لوگوں کو مربی حقیقی دیے ہوئے ہیں، کاروباری نہیں، تجارتی نہیں جی، یہ آج کل تو اس کی بھی بھرمار ہے جی، کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے آج کل تو خلافتیں نہیں ہیں، آفتیں ہیں جی، اور اس کا مشاہدہ بھی بہت ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن آفتوں سے کیا کیا چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ شیخ حقیقی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، سالک چاہے کتنے ہی کامل ہو جائے مگر پھر بھی شیخ کی احتیاج فی جملہ باقی رہتی ہے۔ کام کو بھی بعض دفعہ ایسی حالت
پیش آتی ہے جس کو خود حل نہیں کر سکتے، اس وقت شیخ ہی مدد کرتا ہے۔ انہی باتوں کو جاری رکھیں گے حضرت کی آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔